ایک سوال بہت گہرا انہوں نے کیا ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 اس کی تشریح کیا ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں جو آپ نے حوالہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری بیان کردہ تفسیر کا ایک ٹکڑا بھی بھیجا ہے، اصل بات وہی ہے جو ہم نے اس وقت کہی ہے کہ آیت در حقیقت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو گناہ ان سے ہوا ہے اس سے توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور یہ دعا کی درخواست کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا، کیا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے متعلق مخصوص ہے یا ان کے بعد؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں یاد ہے اس موقع پہ ہم نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں، اس وجہ سے بھی کہ تفسیر میں ایسی مباحث بہت طویل، امت میں دونوں موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ظاہری حیات تھی اب بھی ویسے ہی ہے۔ کوئی آدمی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی اور اپنی بخشش کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے۔ اس موقف پہ اہل تشیع اور بریلوی حضرات بالکل متفق ہیں، اور ان کا کہنا ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بھی درخواست کرنی چاہیے اور مغفرت کی طلب کہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، بالکل ٹھیک۔ دیوبند کے حضرات میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہی لکھا ہے، اور ان کا مسلک بھی یہی تھا، اور مفتی صاحب بہرحال رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اور انہوں نے لکھا کہ وہاں جا کر اسی طرح عرض کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ میری شفاعت کے لیے بھی آپ میری شفاعت فرمائیں اور میری گناہوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ اس کی اصل دیکھیں تو اس کی اصل یہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے جو قاضی ماوردی نے بھی لکھی ہے، قاضی ابو طیب، یہ جتنے شافعی ہیں سب نے استدلال کیا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے استدلال کیا ہے کہ اتبی تھے، اور اتبی بہت بڑے فقیہ تھے شافعی فقہا میں سے، اور اتبیہ ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے۔ ان کی اس کتاب کا حوالہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجموع کی 8ویں جلد میں ملے گا، اور نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع جو لکھی ہے کمال کی کتاب فقہ شافعی میں، کمال کی کتاب ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ حنفی فقہا میں سے کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی جیسی نبوی نے رحمہ اللہ، اور نبوی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بیبرس نے ایک غلط فتویٰ ان سے لینا چاہا تھا اور یہ دمشق چھوڑ کر چلے گئے، بیبرس 3 دن میں مر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بددعا سے اور انہیں تکلیف دینے سے مرا ہے۔ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کی چیزیں لکھی، یہ نبوی اور ذہبی اور یہ صاحب فتح القدیر،
ان کا علم اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں تھیں، خدا کی نشانی تھے یہ لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتے رہے اتنا، جس علم میں چلے جائیں سمندر بہا دیتے۔ ابن تیمیہ، اسد ابن فرات، اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ تو عتیبی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر تھا، اور ایک آدمی دیہاتی آیا اور اس نے آ کے سلام پیش کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤوکا، اور پھر آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں، تو اللہ کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی اور اس نے کہا کہ قد جئتکم مستغفرا من ذنبی، اللہ کے رسول میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک تو دعائے مغفرت فرمائیں، خدا میرے گناہوں کو معاف کرے، مستشفعا بک الی ربی، اور پروردگار سے میں آپ کی شفاعت مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے سامنے سفارشی بنا کر پیش کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرے۔ اور پھر اس نے اشعار پڑھے، وہ اشعار ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سونے سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ عثمانیوں نے لکھا تھا، پتہ نہیں ان وہابیوں کی نظر اس پہ کیوں نہ پڑی، وگرنہ اسے بھی مٹا دیتے، ایک آدھ مٹایا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں باقی کیوں چھوڑ گئے۔ یہ نیکی بھی ان کے نام عمل میں درج ہوتی، خدا کی توحید کے موضوع پہ اللہ کے پاک بندوں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ ان کا شیوا رہا، قتل کرو، مارو، خذلہم اللہ۔ اس نے شعر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظم، زمین کا سب سے اچھا حصہ وہ جس میں آپ کی تدفین ہوئی، اور خیر من دفنت بالبقاع اعظم، آپ کی ہڈیاں مراد آپ کی ذات جس جگہ لٹائی گئی، کائنات کا سب سے اچھا حصہ تو اللہ کے رسول وہی ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والعظم، فطاب من طیبہن القاع والعقم، اور زمین میں جب آپ کا جانا ہوا تو پوری کائنات کی زمین اس میں خوشبوئیں پھیل گئیں، اور پوری کائنات نے دیکھا کہ آپ کا جس زمین سے جس میں مبارک مس ہو رہا ہے کتنی اچھی زمین ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان قربان اس جگہ پہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور پھر فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یقیناً معافی کی جگہ یہی ہے، اور یقیناً لوگوں سخاوت دنیا میں کہیں تھی تو انہی کے ہاں تھی، والکرم، اور اللہ کا کرم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسا ہے اتنا کسی پہ نہیں ہوا، یہ سب خوبیاں آپ میں ہی تھی۔ عتیبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے شعر سنے اور میں رو پڑا، اور پھر مجھے نیند کی ایک کیفیت طاری ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتیبی جاؤ اور اس کو کہو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ہم نے سنا اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ ہے وہ چیز جو نووی نے لکھی ہے، عتیبی نے لکھی ہے، ماوردی نے لکھی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ سارے حضرات اس بات کے قائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے میں یا دعا کی التجا کرنے میں دیوبندی حضرات میں سب میں اصل فتویٰ معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ قبر مبارک پہ شفاعت کی درخواست کرنا کہ مجھے قیامت میں آپ یاد رکھیے گا اپنی شفاعت میں، یا یہ عرض کرنا کہ میں گناہگار ہوں آپ میرے گناہوں کی بخشش کی درخواست کریں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ سارے علم کے باوجود اس کا کوئی حوالہ نہیں دے پائے، صرف اتنا لکھا ہے
کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ دلیل لائیں عقلی کہ عقل کے مطابق جب وہ سنتے ہیں، شریعت کی یہ دلیل ہے کہ وہ سنتے ہیں، شرعی بھی عقلی بھی، لیکن نقلی کوئی دلیل حضرت رحمت اللہ نے ذکر نہیں کی۔ اور عتبی کی اس بنا پر پورا ایک مستقل عقیدہ قائم کر لینا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ خوابوں کی بنیاد پر عقیدے تھوڑے ہی قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے دیوبند کے حضرات کا مسلک اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ہے ندوہ والوں کا مسلک۔ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سلام پیش کیے گئے ہیں بہترین سلام لکھا ہے، لیکن چلتے چلتے وہ جہاں آئے ہیں نا کہ اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، وہ ایک دم سے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنے سلام میں یہ نہیں لکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ندوہ والوں پہ بہت ہوا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سمندر تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خدا کے کرم کا ایک نشانی تھے، خدا کے کرم۔ ویسے تو بہت بنے پھرتے ہیں کہ قبروں کو مٹائیں، بلڈوز کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات کو مٹا دیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو مٹانے کے در پہ جب وہاں فرانسیسی پہنچے نا وہ شام میں، اور انہوں نے بلڈوز کرنا شروع کیا سب، اور جب وہ پہنچے ہیں یہاں اس قبرستان میں جہاں اب دمشق کی یونیورسٹی قائم ہے، کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا یونیورسٹی کے قریب اس کے ہاسٹل یا کہیں ٹھہرنے کا۔ اولیاء اللہ کا پورا قبرستان تھا، سینکڑوں قبریں تھیں، سب بلڈوز کرتی۔ دمشق کے قبرستانوں میں سے بہت مشہور قبرستان یہ ہے، ایک ابن قیم رحمت اللہ جہاں دفن ہے وہ ہے ابن قیم رحمت اللہ کی قبر تو بالکل روڈ کے کنارے پہ آ گئی۔ ابن عساکر کی قبر بھی ایک جگہ آ گئی، دیکھو کیا ہوتا ہے آئندہ کو۔ تو اب باری تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی، اور باری تھی حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ، کمال کا آدمی تھے، کمال۔ تو جب پہنچے نا بلڈوزر وہاں تک تو کسی نے فون کیا شام کے صدر کو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر اب مٹ جائے گی، اور پھر اس نے فون کیا شاہ سعود کو، تو شاہ سعود نے پھر فون کیا ادھر صدر کو، اور اسے کہا بچانا حضرت کی قبر کو۔ یہ دین ہے۔ چونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے محبت بہت زیادہ تھی نا ان لوگوں کو، اب بھی بہت ہے، تو ان کی قبر بچے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں توڑ دیں۔ شاہ عبداللہ نے جو توسیعات کرائی ہیں، یہ سارا قبرستان تھا یہاں پہ۔ امت کے اکابرین نے لکھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم نے دیکھا ہے خدا کی رحمت اتنی برستی ہے اس قبرستان پہ، وہاں جا کے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ کی وفات کے وقت چھوٹی عمر کے تھے، وہ بچے جو بعد میں بڑے ہوئے اور 80 سال بھی ان کی عمر ہوئی، وہ سب یہیں دفن تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا اور موقف ہے۔ شیخ نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے اپنے فتاوی کی پہلی جلد میں اور پھر 27ویں جلد میں، اور شیخ بڑے واضح طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس قطیبی کی حکایت کی بنا پر اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک آدمی آیا ہوگا، اس نے یہ کچھ کیا ہوگا، ہو گئی بات۔ اچھا، اس کا جواب کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود حکایت بیان کرنے والوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قبر شریف سے آواز آئی کہ اللہ تعالی نے تمہیں معاف کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب آیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی اور آپ نے اس پہ
اس کی مغفرت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ خود ان کے جوابات میں اضطراب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس چیز کو پکڑا ہے، اور شیخ کہتے ہیں پہلی 3 صدیوں میں ایک آدمی تم تلاش نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا ہو اور اس نے کبھی شفاعت کی درخواست کی ہو یا کبھی یہ کہا ہو کہ میرے لیے گناہوں کی درخواست کریں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیش آئیں، قبر شریف پہ کوئی نہیں گیا۔ قبر پہ سلام پیش کرنے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حنفی فقہ کے مطابق چہرہ قبر شریف کی طرف کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی میراث کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے کہا سب کی وراثتیں تقسیم ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وراثت نہ ملے، ابوبکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں روضہ مبارک پر چلی گئی، وہاں جا کے عرض کرتی کہ مجھے آپ کی میراث نہیں مل رہی، آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ کہیں۔ پھر شیخ نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا، وہاں کوئی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول امت میں قحط پڑ گیا۔ وہ قحط ایسا تھا 60,000 کے قریب آدمی مدینہ منورہ آ گئے تھے، لوگ سب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کیا بندوبست کریں گے۔ ان کا اس وقت تو کوئی نہیں گیا قبر پہ۔ پھر علی عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جنگیں ہوئی، اس وقت بھی کوئی قبر پہ نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں 300 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہ کوئی شفاعت کی درخواست کرنے گیا ہے، نہ کوئی گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرنے گیا ہے۔ البتہ 300 سال کے بعد اس امت میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اس لیے شیخ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ایسے نہ کرو۔ تو ندویوں پہ چونکہ ان کا اثر ہے، اس لیے ہمارے شیخ نے جو سلام لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلام ہے، لیکن جہاں وہ آئے ہیں دعا پہ وہاں سے انہوں نے ٹرن لے لیا ہے، ایک اور طرف چلے گئے ہیں۔ یہ ہے امت کا مسلک، ایک وہ ہے، ایک دیوبند کے حضرات کا ہے، بریلوی اور اہل تشیع تو خیر ہیں ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کرنا چاہیے، اور اہل حدیث حضرات ہو چکے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔